الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں. گزشتہ الحمدللہ کے متعلق بات آئی تھی. مختلف باتیں آنے کا نتیجہ خلاصہ یہ ہے کہ ہر حال میں ہمیں اللہ کی حمد بیان کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے. زبان پر الحمدللہ بھی ہو اور ہمارے دل و دماغ بھی اللہ کی حمد سے سرشار ہو، یہ ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہوئے رب العالمین، اس کا ترجمہ ہے تمام جہانوں کا پروردگار. رب کے معنی پروردگار، پالنہار، پرورش کرنے والا، یہ سب رب کے ترجمے ہیں ہمارے اردو میں. عربی میں رب کسے کہا جاتا ہے؟ تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی چیز کو اس کے مناسب حال، اس کی ساری مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دھیرے دھیرے کمال تک پہنچانا، یہ ہے رب کا معنی. کوئی بھی چیز اس کی مصلحتوں کو مد نظر رکھ کر کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، خراب ہے، نقصان دہ ہے، دھیرے دھیرے کر کے کمال تک پہنچانا. جب مطلق رب بولا جائے گا تو بھی اللہ ہی مراد ہوں گے عربی کے اعتبار سے، اور جب رب کے اوپر الف لام لگے گا الرب تو بھی یہ اللہ ہی کے لیے بولا جائے گا. دوسری چیزوں کو اگر اس کے ساتھ لگائے تو پھر یہ اللہ کے علاوہ کے لیے بولا جائے گا. مثلا رب کے ساتھ مال لگایا، رب المال، تو جس کے پاس مال ہو، مال والے کو، مالدار کو رب المال کہا جائے گا. رب کے ساتھ
الدار لگایا، رب الدار، تو گھر کا جو مالک ہے اسے رب الدار کہا جائے گا۔ لیکن جب مطلق رب بولیں گے تو اللہ ہی کی ذات مراد ہوگی، یا صرف رب بولیں گے تو بھی اللہ ہی کی ذات مراد ہوگی۔ میں رب العالمین میں رب کے متعلق تھوڑا سمجھانے کے لیے چند مثالیں دوں کہ وہ کس طریقے سے پرورش کرتا ہے۔ دیکھیے مچھلی یہ بھی انڈے سے پیدا ہوتی ہے، کبوتر کا چوزا یہ بھی انڈے سے نکلتا ہے، مرغی کا بچہ یہ بھی انڈے سے نکلتا ہے۔ پھر اس کے بعد افضل المخلوق کی طرف جائیں گے ہم۔ مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، یہ مچھلی کا بچہ پیدا ہونے کے ساتھ خود نربھر ہو جاتا ہے، یعنی خود ہی اپنا سب کام کرنے لگتا ہے، اپنی خوراک، اپنی حفاظت بچہ خود ہی کرتا ہے، ماں کا کوئی محتاج نہیں۔ چھوٹے سے کوزے میں بچہ پیدا ہو پانی کے تو بھی، بڑے تالاب میں ہو تو بھی، اور دریا اور سمندر میں ہو جس کو ٹھاٹھے مارتے ہوئے پانی اور اس کی لہریں اور اس کی موجیں، لیکن وہ بچہ اپنی خوراک میں بھی خود مختار ہے، اپنی ماں کا محتاج نہیں ہے، اور اپنی حفاظت میں بھی اپنی ماں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ تھپیڑوں میں بھی تیرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کہیں کا کہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تربیت کا نظام اس مخلوق کے ساتھ۔ کبوتر اور چڑیا کا بچہ بھی انڈے سے نکلتا ہے، اور مرغی کا بچہ بھی انڈے سے نکلتا ہے۔ مرغی کا بچہ انڈے سے نکلنے کے ساتھ ہی دانہ چگنے لگتا ہے، پانی پینے لگتا ہے، چلنے پھرنے لگتا ہے، لیکن وہ اپنی ماں کا محتاج ہے۔ کڑک دانہ ہوتا ہے، ماں اس کو چونچ سے توڑ کر کے نرم کر کے دیتی ہے تب وہ کھاتا ہے۔ چھوٹا دانہ ہو تو خود کھا لیتا ہے، لیکن بڑا دانہ ہو جیسے گیہوں کا دانہ، باجری بھی ہو تو اس کو اگر تھوڑا سا توڑ کر کے ادھ کچری پیس کر کے ڈالیں گے ابھی پیدا ہونے والے بچے کو، تو وہ کھا لے گا خود ہی۔ پانی کا پیالہ پاس میں رکھا ہوگا خود ہی پی لے گا، لیکن وہ اپنی ماں کا محتاج ہے اپنی حفاظت میں۔ جہاں اس کو خطرہ لگے گا دوڑ کر کے اپنی ماں کے پاس آئے گا، ماں اسے اپنے پروں کے نیچے چھپا لے گی۔ ماں کو اگر خطرہ محسوس ہوگا اپنے بچوں کے اوپر تو آواز نکالے گی، سارے بچے اس کے پاس کہیں ادھر ادھر بھی ہوں گے تو سب اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور وہ اپنے پروں کے نیچے چھپا لے گی۔ یہ بھی انڈے سے نکلنے والا بچہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تربیت کا یہ نظام ہے۔ کبوتر کا بچہ اور چڑیا کا بچہ آپ دیکھیں گے کہ خوراک میں بھی ماں کا محتاج، حفاظت میں بھی ماں کا محتاج، تھوڑا بڑے ہونے کے بعد اڑنے میں بھی ماں کا محتاج۔ ابھی وہ اپنے گھونسلے میں ہی ہے، اس کا گوشت ہی ہے، پر بھی نہیں آئے ہیں، اس کے اوپر ابھی کپڑے بھی نہیں لگے ہوئے ہیں، اس کے مناسب حال۔ چڑیا اسے سنبھالتی ہے، کبوتر اسے سنبھالتے ہیں، اس کو تلاش کر کے دانے لا کر کے اپنی چونچ میں پھر اس کو نرم کر کے اس کے منہ میں ڈالتے ہیں، پانی بھی اس کے منہ میں ڈالتے ہیں اپنی چونچ میں لا کر کے۔ پھر ایک زمانہ اس کے اوپر گزرتا ہے، اب اس کے اوپر پر آتے ہیں، پھر یہ بچہ
اپنی ماں کے ساتھ اڑنا سیکھتا ہے اور ماں اسے سکھاتی ہے باضابطہ. یہ دیہات میں رہنے والوں کو پتہ چلے گا، شہر میں رہنے والوں کو پتہ نہیں چلے گا. یہ بالکل چڑیا کے بچے کو، کبوتر کے بچے کو ماں اڑان بھرنا، اڑنا، یہ سب سکھاتی ہے. تو یہ بھی انڈے سے نکلا ہے، لیکن یہ پہلے دو کے مقابلے میں اور زیادہ محتاج ہے. اس کے ساتھ اللہ کی تربیت کا یہ نظام ہے. انسان جو افضل المخلوقات ہے، احسن تقویم میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے، یعنی تمام مخلوق سے بہترین ڈھانچہ اسے دیا ہے، بہترین شکل و صورت دی ہے، افضل بنایا ہے اور مکرم بھی بنایا ہے. ہم سب اس کے بارے میں جانتے ہیں. سراپا محتاج، سراپا، کہ اپنے بدن پر اگر مچھر بیٹھا ہے تو بھی وہ نہیں ہٹا سکے گا، روئے گا، پھر اس کی ماں متوجہ ہوگی یا کوئی اور متوجہ ہوگا. پیشاب پاخانہ کے اعتبار سے محتاج، کپڑے کے اعتبار سے محتاج، کھانے پینے کے اعتبار سے محتاج، ہر اعتبار سے محتاجی ہی ہے، جبکہ وہ افضل المخلوق ہے. اور یہ غیر افضل مخلوق ہے، لیکن وہ اتنے محتاج نہیں ہے جتنا انسان محتاج ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تربیت کا یہ نظام ہے. اور اس میں مصلحت یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ تجھے میرا محتاج بننا پڑے گا، ابتدا ہی سے محتاج بننے کی عادت، لیکن اب جب سمجھداری آ جائے تو مخلوق کے محتاج بننے کے بغیر میرا محتاج تو بن کر کے رہے گا، تو اس صورت میں تو کمال کو پہنچے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تربیت کا انسان کے ساتھ انداز، اور اس میں یہ حکمت اور مصلحت. اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے. اب تربیت آدمی کرتا ہے، اللہ کی تربیت. تربیت اس وقت کامل، مکمل، اکمل ہوگی جبکہ اولاً کسی چیز کو وجود بخشا جائے. نیست سے ہست میں نہیں تھا، اللہ نے وجود بخشا. تمام مخلوقات کا یہی حال ہے. ایک چیز. دوسری چیز، اس کے وجود کے بعد، پیدا ہونے کے بعد، اب اس کے باقی رہنے کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. پیدا تو ہو گیا، لیکن اب باقی کیسے رہے؟ اس کے اسباب. اور تمام مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب وجود بخشا تو اس کے باقی رکھنے کے اسباب بھی اللہ ہی نے پیدا فرمائے ہیں. کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، حفاظت کے اعتبار سے، نشو و نما کے اعتبار سے، بڑھنے کے اعتبار سے. یہ دوسری چیز. پھر ان اسباب کو پیدا کرنے کے بعد اس سے فائدہ اٹھانا اس کے لیے ممکن بنائے، موانعات کو اور رکاوٹوں کو دور کر کے. خوراک بنائی، لیکن یہ خوراک بنا کر کے انسان اس سے فائدہ اٹھانے والا بھی تو ہو. تو اب وہ کھاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہضم کرنے کی صفت رکھی. کھانا ممکن ہوتا لیکن ہضم کرنے کی صفت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے ہضم کرنے کی صفت رکھی. ہضم ہو رہا ہے، اب اس سے اندر ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی کہ خون بن رہا ہے، اور اچھا خون بن رہا ہے، خراب خون بن رہا ہے، خراب مادے باہر جا رہے ہیں. پھر جو سب سے بہترین خون ہے
اس سے انسان کی ظاہر میں تخلیق کا اللہ تعالیٰ سبب بنا رہے ہیں۔ مراد مادہ منویہ، مادہ منویہ انسان کے جسم میں جو ٹاپ لیول کا خون ہوتا ہے، بہترین خون ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ تو یہ کہ پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد باقی رہنے کے اسباب بنائے، باقی رہنے کے اسباب بنا کر کے ان اسباب سے فائدہ اٹھانا ممکن بنایا، رکاوٹیں نہیں رکھی۔ کھانے کی ساری چیزیں ہیں لیکن قوت ہاضمہ صحیح نہیں ہے، بہترین خوشبو آ رہی ہے مچھلی بننے کی لیکن قوت ہاضمہ ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ میٹھی میٹھی خوشبو بھی ہے مچھلی کے ساتھ کہ کچھ اندر بن رہا ہے، گاجر کا حلوہ یا ایک ہلدی کا حلوہ جو سیزن کے مناسب ہے، بالکل حال ہے، منہ میں رال نہ لائیو، یہاں کچھ بھی نہیں، لیکن سمجھانا ہے مجھے کہ یہ اس کا قوت حافظہ برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ سب چیز ہلدی کا حلوہ ہے، ٹھنڈی کے مناسب حال ہے، اس میں ڈرائی فروٹ ہے، کھجور ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ اتنا کمزور ہے کہ گھی کو ذرہ برابر ہی برداشت نہیں کر رہا ہے، تو کیا کرے گا؟ تو وہ سمجھانا میں چاہتا ہوں کہ اسباب بنا کر کے اسباب سے فائدہ اٹھانا بھی اس کے لیے ممکن بنایا، یہ ہے مربی کی ذات۔ تب جا کر کے تربیت کامل ہوگی، ورنہ اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو تربیت میں کمال نہیں آئے گا۔ اور یہ شان نیست سے ہست میں لانا یعنی وجود بخشنا، اسباب بقا کے پیدا کرنا اور اسباب پیدا کر کے اس سے فائدہ اٹھانا ممکن بنانا، صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ خاص ہے، کسی کے ساتھ یہ چیز نہیں ہے۔ اس لیے رب وہی ہے حقیقتاً۔ مائیں تربیت کرتی ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ مجھے انہوں نے پالا پوشا، میری تربیت کی بچپنے کی حالت میں۔ ماں باپ تربیت کرتے ہیں تو ماں باپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تربیت کا ایک نتیجہ ہے، حقیقی رب اور حقیقی مربی ماں باپ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ کے دل میں اللہ نے اس کے دھیان رکھنے کو، اس کی حفاظت رکھنے کو، اس کی شفقت اور اس کی محبت اللہ نے ڈالی ہے، ماں باپ نیست سے ہست میں نہیں لائے، ورنہ کوئی بھی بے اولاد رہتا، اگر ماں باپ کے اختیار میں ہوتا تو کوئی بھی اولاد ہوتا۔ بڑے بڑے ہسپتال جو وندھیتو کے ہوتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہ پڑتی، یعنی جن کے اولاد نہیں ہوتی اس کے علاج کے لیے بڑے بڑے اسپتال، بڑے بڑے خرچے، بڑے بڑے، اور آج کل نئی سسٹم کے انجیکشن کے ذریعے سے مادے جمع کر کے اولاد کو حاصل، یہ سب کی ضرورت ہی نہ پڑتی اگر ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا تو ماں باپ کے ہاتھ میں نیست سے ہست میں لانا نہیں ہے۔ اسباب بقا بھی ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں، وہ خود ہی باقی رہنے میں دوسرے کے محتاج ہے، تو اپنے اولاد کے لیے کہاں سے وہ اسباب بقا پیدا کرنے والے ہیں؟ اور تیسری چیز بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ موانع کو وہ کیسے دور کر سکتے ہیں جبکہ وہ خود محتاج ہے۔ اس لیے جیسے آفتاب روشنی دینے میں اللہ کے نور کا محتاج ہے، اور جہاں بھی روشنی ہوگی آفتاب کی روشنی ہم کہیں گے لیکن در حقیقت اللہ کی عطا ہے، یہی کہا جائے گا کہ یہ نور اور یہ روشنی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ویسے ماں باپ تربیت کا سبب ہے، حقیقی رب اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے۔ اسی لیے جب فرعون کے دربار میں دو بھائی گئے، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم الصلاۃ والتسلیم، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بھیجا کہ جاؤ اس کے پاس،
تو چونکہ وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، کچھ چھوٹے موٹے بھی بنائے رکھے تھے اس نے، لیکن ان سب کا بھی بابا وہ تھا، اس لیے رب کہتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ربوبیت کو للکارنے کے لیے کہا کہ رب تو وہ ہے کہ جو رب السماوات والارض ہے، جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمینوں کا بھی رب ہے۔ بتا تیرے اندر آسمانوں کے رب بننے کی صلاحیت ہے؟ زمینوں کا رب بننے کی تیرے اندر صلاحیت ہے؟ تو اپنے ملک مصر کا مالک ہے، بقیہ زمین کا کہاں؟ اور آسمان پر تو تیری کوئی بساط ہی نہیں ہے۔ تو اس کے ذہن میں کہ ربوبیت میرے سے تو نفی کی موسیٰ نے، بلکہ ربوبیت کو عام کر دیا آسمانوں کے ساتھ اور زمین کے ساتھ، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بھی تربیت کرتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھیتی کا رب آفتاب اور ماہتاب ہے، کھیتی کے پلنے میں بڑھنے میں سورج کی گرمی کا دخل ہے، کھیتی کے اندر اور پھل فروٹ میں رنگتوں کے پیدا ہونے میں اور اس کے اندر مٹھاس کے آنے میں ماہتاب یعنی چاند کا دخل ہے۔ تو گویا کہ پلنے میں بڑھنے میں نشو و نما میں چاند اور سورج کا دخل ہے۔ تو کھیتی کے رب چاند اور سورج ہوئے، کھیتی کا رب پانی ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ذہن کے خلجان کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ تیرے ذہن میں یہ ہے کہ ماں باپ تربیت کرتے ہیں، تو سن، ربکم ورب آبائکم الاولین، کہ تیرا بھی رب وہ ہے اور تیرے آبا و اجداد کا بھی رب وہ ہے۔ چل اب تجھے کیا کہنا ہے؟ اور جہاں تک تو آفتاب اور ماہتاب کو رب مانتا ہے، کھیتی کا پانی کو رب مانتا ہے، رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، جو مشرق کا رب ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے، وہ مغرب کا رب ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے اور چاند طلوع ہوتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان کا بھی رب ہے۔ اگر تمہاری عقل صحیح کام کرتی ہے تو اب کہاں جاؤ گے؟ فرعون بوکھلا گیا جب موسیٰ علیہ السلام نے رب کا یہ تعارف کروایا کہ رب السماوات والارض سے تمام جگہوں کو گھیر لیا، اوپر بھی نیچے بھی، کوئی جگہ اس کی ربوبیت سے خالی نہیں ہے کہ جہاں پر اس کی ربوبیت نہ ہو، کسی اور کی ربوبیت ہو، جیسا کہ فرعون دعویٰ کر رہا۔ ربکم و رب آبائکم الاولین سے تمام زمانوں کو گھیر لیا کہ موجودہ زمانہ جس میں تو ہے اس کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے، اور تیرے اگلے آبا و اجداد کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور رب المشرق والمغرب وما بینہما احوال، جتنے بھی احوال آئیں گے، جتنے بھی کیفیات کا، گرمی ٹھنڈی، اچھے احوال برے احوال، اندھیرا نور، یہ آفتاب اور ماہتاب کو نور اللہ نے دیا ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ جس نے سورج کو روشنی دی اور بڑی روشنی دی اور چاند کو اس سے کم روشنی دی، وہ اللہ نے روشنی دی ہے۔ جس روشنی کی وجہ سے کھیتیاں پکتی ہیں ان کی ذاتی روشنیاں نہیں ہیں، خدا داد روشنیاں ہیں یہ، لہذا یہ روشنی کا ہونا، سورج کے غروب کے بعد ظلمات اور تاریکیوں کا ہونا، اسی طریقے سے کھیتیوں کے اوپر مختلف احوال کا آنا اور کیفیات کا آنا، سب اس کی ربوبیت کے تحت میں ہے۔ اور ہم اگر غور کریں تھوڑا، بسم اللہ جیسا کہ جو پہلے سے ہیں ان کے سامنے یہ بات ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، قرآن کریم کی شروعات الحمد سے ہو رہی ہے، قرآن کریم کی شروعات الحمد سے ہو رہی ہے،
تو سب سے پہلی اللہ کی یہ صفت کون سی آئی؟ رب آئی. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن اور الرحیم بعد میں آ رہی ہے. سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ کی قرآن میں اللہ، یہ اس کا ذاتی نام ہے. اور صفاتی ناموں میں سب سے پہلا اگر اللہ نے ذکر کیا ہے تو اپنے ربوبیت کے ہونے کو ذکر کیا کہ میں رب ہوں اور تمام جہانوں کا رب ہوں. چنانچہ انسان کے کانوں میں سب سے پہلے جو آواز گئی ہے وہ بھی اللہ کی ربوبیت کی آواز گئی. مشائخ نے اور صوفیاء نے یہی کہا ہے. عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا اور تمام روحوں کو پیدا کیا، اچھی بری، جنت میں جانے والی، جہنم میں جانے والی، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کی داہنی طرف سے جنت میں جانے والی روحوں کو نکالا، بائیں طرف کی پشت سے جہنم میں جانے والی روحوں کو نکالا، اور سب کو جمع فرما کر کے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو اقرار لیا ہے وہ کون سا ہے؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو روحوں کے کانوں میں جو سب سے پہلی آواز گئی ہے وہ کون سی گئی ہے؟ رب کی گئی ہے. اور سب نے اس ربوبیت کا اقرار بھی کیا. قالوا بلا، کہ ہاں واقعتاً آپ ہی ہمارے رب ہیں. چنانچہ اسی بنیاد پر لکھا ہے علماء نے، مفسرین نے، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم تک کی وہ دعائیں جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، اور اللہ کے مخصوص نیک بندے، عقلمند بندوں کی جن دعاؤں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے وہ بھی رب سے شروع ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو دعا کی، جب ان سے چک ہوئی معمولی سی، گرچہ اللہ نے معاف فرما دی، کسی اور موقع سے بات آئے گی تو انشاءاللہ وہ بات ذکر کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے جو دعا حضرت آدم نے علیہ السلام نے اپنے رب کی جناب میں پیش کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ربنا سے پکارا ہے اپنے رب کو. نوح علیہ السلام نے دعا کی، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. بیٹے کے لیے دعا کی، جبکہ منع کر دیا تھا کہ ظالمین کے بارے میں مجھ سے گفتگو مت کرنا، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون. اور ظالم سے مراد جو نوح علیہ السلام کے مذہب پر ایمان نہیں لائے تھے، دعوت پر ایمان نہیں لائے تھے، وہ سب ظالم تھے. تو بیٹا بھی ایمان نہیں لایا تھا، لیکن باپ کی ہمدردی، باپ کی شفقت، باپ کا تعلق تھا. دیکھا کہ طوفان پانی میں بیٹا بہہ رہا ہے، کہا کہ آجا میرے ساتھ کشتی میں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے انہو من اہلی. اللہ تعالیٰ نے فوراً گرفت فرمائی کہ نہ کہا تھا ہم نے. تو فوراً اللہ تعالیٰ کی جناب میں متوجہ ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو کس نام سے پکار رہے، کس صفت سے؟ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ. میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں اے رب کہ میں آپ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں. قوم کسی بھی طرح ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی، تو اپنے رب کی جناب میں جو دعا کر رہے وہ بھی رب سے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا، ایک عمر ہو چکی ہے، بہت بڑھاپا آ گیا ہے، آزا جواب دے چکے ہیں، بظاہر اس عمر میں اولاد کے اب کوئی اسباب نہیں ہے. اس وقت بھی اپنے لیے اولاد مانگ رہے ہیں. تو رب کی صفت، رب حبلی من الصالحین، مجھے نیک اولاد دے.
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. عامتاً ہم دعا اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، نمازی بننا نہیں ہے، نماز قائم کرنے والا بننا ہے. نفس نماز قرآن میں جہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نمازیوں کی تعریف بیان فرمائی ہے یا نماز کا حکم دیا ہے تو صلو نہیں ہے، اقیم الصلاۃ ہے، والمقیمون الصلاۃ والمقیمین الصلاۃ. اس لیے یہاں بھی خلیل دعا مانگ رہے، کیا نمازی بننے کی دعا نہیں مانگ رہے، نماز قائم کرنے والا بنا دے مجھے، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. دونوں میں فرق ہے. نماز پڑھ لی لیکن گلاٹیاں مار لی، اٹھک بیٹھک کر لی، کچھ اندر نہیں ہے جان. یہ ہم اور آپ اسے نماز کہیں گے لیکن اقامت صلاۃ اس کو نہیں کہا جائے گا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. بیت اللہ کی تعمیر باپ اور بیٹے کر چکے ہیں، اب اللہ کی جناب میں دعا کر رہے ربنا تقبل منا، کہ ہمارا کام لائق قبول نہیں ہے لیکن تو اپنے فضل سے قبول کر لے. یہ ہے اس میں خلیل اور ذبی دعا مانگ رہے اور بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دعا مانگ رہے اور اپنے کام پر فخر نہیں کر رہے. کیا کہ لائق قبول نہیں ہے اے رب لیکن تو اپنے فضل سے قبول کر لے. ربنا لا تقبل منا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ہم دونوں باپ بیٹے کو تیرا فرما بردار بنا دے، ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو تیرا فرما بردار بنا دے، اور ہم کو عبادت کرنے کے طریقے سکھا، حج کرنے کے طریقے سکھا. ہم تیری جناب میں توبہ کر رہے، ہماری توبہ قبول فرما. موسیٰ علیہ السلام کی دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری. یہ بھی رب سے شروع ہو رہی. شرح صدر عطا فرما، زبان کو روا دوا فرما کہ لوگ میری بات کو سمجھ لے، زبان پر جو لکنت ہے اسے دور کر کے مجھے ایسی روانی عطا فرما کہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. میرے بھائی کو میرا بازو بنا دے جس کے ذریعے سے میں قوت حاصل کروں اور ہم دونوں مل کر کے تیرا ذکر کرے اور وہ میرے کام میں شریک ہو جائے. سلیمان علیہ السلام کی دعا رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، ایسی حکومت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دی. ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھ رہے تھے اور ماما آ گئے. جانتے ہیں ماما کو تو جنات. آپ علیہ السلام کی نماز میں خلل ڈالنے کے لیے ماما آ گئے. یہاں بھی ہو تو سنتے ہوئی ہوں گے ماما. خیر ڈرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. آپ علیہ السلام کی نماز میں خلل آپ نے پکڑ لیا ہاتھ سے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا صبح کو صحابہ کے سامنے کہ رات کو آیا تھا شیطان مجھے میری نماز میں خلل ڈالنے کے لیے، میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب اس کو دیکھ لو. لیکن پھر اپنے بھائی سلیمان کی دعا مجھے یاد آ گئی رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، تو میں نے چھوڑ دیا. یہ بھی رب سے دعا. میں بتانا چاہتا ہوں یہ رب انبیاء علیہ السلام کی دعائیں رب سے شروع ہو رہی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا تیار پیکٹ آ جاوے آسمان سے تو کتنا اچھا، جس میں میٹھا بھی ہو، تیکھا بھی ہو، سلاڈ بھی ہو، ذرا فرائی بھی ہو، پھر گریوی والا بھی ہو، چاول اور دسترخوان آ جاوے تو کتنا اچھا. ربنا انزل علینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا ہے یہی دعا ہے. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء
تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. کیا آسمان سے اتار دے دسترخوان پکا پکایا ہوا تیار، ہمارے لیے بھی خوشی کا باعث ہو، اگلوں کے لیے عبرت کا باعث ہو، آنے والے بھی اس سے سبق لے. اور تو بہترین رزق پہنچانے والا ہے، ہمیں رزق پہنچا. یہ سب دعائیں آئی. سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے مانگا سب سے جامع، رب زدنی علما، علم کی زیادتی مانگی ہے. یہ شان ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ کوئی دنیا نہیں. خیر اس سے انبیاء علیہ السلام کی تنقیص مقصود نہیں ہے، لیکن آپ کی افضلیت تو ہے بہر صورت. رب زدنی علما. اللہ کے نیک بندوں کی دعا ہے. سورہ بقرہ کا آخری آیت جس میں سب دعائیں ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی دعا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا، اس کے اوپر اولو الالباب ہے کہ عقل مند یہی ہے، راسخ فی العلم یہی لوگ ہیں. اور پھر ان کی دعا کو ذکر کیا کہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی اے اللہ کجی پیدا نہ کیجیے، ہم کو اپنی طرف سے خاص رحمتوں سے نوازیو. عباد الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے مخصوص بندوں کی صفات جہاں بیان کی ہے وہاں ان کی جہنم سے دور ہونے کی دعا. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. بیوی بچوں کے نیک اور صالح اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی دعا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. کہ بیوی اور بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. آنکھوں کی ٹھنڈک لکھا ہے مفسرین نے کہ میں ان کو تیری اطاعت کرتا ہوا دیکھ لوں، یعنی تیرا مطیع اور فرما بردار بنا تاکہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اور مجھے متقین کا امام بنا، تیری یہ اطاعت کریں گے، تیرے فرامین زندگیوں میں ہوں گے تو یہ متقی بن جائیں گے. اور چونکہ مرد یہ ذمہ دار ہوتا ہے تو متقی کا امام بن گیا. وجعلنا للمتقین اماما. سورہ آل عمران کا آخری رکوع اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں میں غور و فکر کرنے والے یہی عقل مند ہے. انما یتفکر اولو الالباب. اور پھر آگے دعائیں ذکر کیے کہ عقل مند لوگ یہ دعا مانگتے ہیں جہنم سے بچنے کی کہ تو نے کوئی بیکار چیز پیدا نہیں کی، ہمیں جہنم سے بچا. پھر ربنا پھر ربنا پھر ربنا پھر ربنا پھر ربنا مختلف. اور ایک نقطہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ یہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں 5 مرتبہ ربنا ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته. اس کے بعد ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا 4 مرتبہ ہوا. اور 5ویں مرتبہ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك 5 مرتبہ. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ فاستجاب لهم ربهم. ان کے پروردگار نے جب انہوں نے مجھے پروردگار کہہ کر کے پکارا، رب کہہ کر کے پکارا تو میں نے ان کی دعائیں سن لی. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی دعاؤں میں 5 مرتبہ یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب کہہ کر کے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں. تو یہ ہے تو سب سے پہلے ربوبیت کا وصف کانوں میں گیا ہے اور اسی کی طرف یہ ساری دعائیں کہ بندہ اپنے پروردگار کا محتاج بن کر کے رہے، اسی کو رب مانے، وہی حقیقی مربی ہے اور اسی کی طرف اپنی تمام احتیاج کو پیش کرے اور اپنا التجا اور اپنا متوجہ ہونا اسی کے ساتھ رکھے تو اس صورت میں وہ تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. اس لیے کہ مربی کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے اوپر نظر رکھتا ہے. چنانچہ اس کی جو تربیت ہے، جیسے ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے تو حفاظت کرتی ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا مرغی اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے
اور دیگر ساری مخلوقات اپنے اپنے ماتحتوں کی، چاہے وہ بچے ہوں تو استاد اپنے شاگردوں کی، شیخ اپنے مریدین کی جہاں تربیت کرتے ہیں، تربیت میں حفاظت کا پہلو بھی ہے۔ تو پھر اللہ کی تربیت میں کیوں حفاظت کا پہلو نہ ہوگا؟ بطریق اولا حفاظت کا پہلو ہوگا۔ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ، کون ہے جو تمہاری رات اور دن میں حفاظت کرتا ہے؟ کون ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کی طرف سے حفاظتی دستے ہیں مقرر جو تمہاری حفاظت کے لیے باری باری آیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے پوچھ رہے ہیں اسی آیت کے بارے میں کہ اللہ کے رسول اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس بات کو بیان کیا وہ اس سے کیا مراد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ دو فرشتے دو کندھے پر ہے جو تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں، داہنے والا تمہارا سردار ہے اور بایاں والا اس کے ماتحت ہے۔ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو داہنے والا اسے لکھ لیتا ہے، اور جب بائیں والا انسان کوئی برا کرتا ہے تو بایاں والا داہنے والے سے پوچھتا ہے کہ میں لکھ لوں؟ تو داہنے والا کہتا ہے نہیں، ابھی ٹھہر جا، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ اس طرح بایاں والا 3 موقع پر پوچھتا ہے کہ لکھ لوں، وہ 3 مرتبہ روکتا ہے۔ جب بندہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا ہے تو اب داہنے والا فرشتہ بائیں والے سے کہتا ہے کہ لکھ لے، یہ برا ساتھی ہے، اس نے نہ اللہ کے احکام کا پاس اور لحاظ رکھا اور نہ ہم لوگوں کا پاس اور لحاظ رکھا، لکھ لے۔ ایک فرشتہ اس کی پیشانی پر ہے جو ہر وقت اس کے حفاظتی نگرانی کر رہا ہے، ایک فرشتہ اس کے ہونٹوں کے اوپر ہے، اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اس ہونٹوں سے جو درود شریف نکلتا ہے اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ 2 فرشتے آگے ہیں، ایک آگے ہیں ایک پیچھے ہیں، ایک دائیں ہیں ایک بائیں ہیں، اس طرح کل 4 فرشتے جو اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں۔ 2 اس کی آنکھوں پر مقرر ہے اور 2 اس کے منہ پر مقرر ہے، منہ میں گندی چیزیں، سانپ اور اس کو نقصان پہنچانے والی چیزیں جانے سے حفاظت کرتے ہیں، اور آنکھ کے فرشتے اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے الگ ہیں، دن کے الگ ہیں۔ دن والے جب جانے لگتے ہیں تو ان کے جانے سے پہلے رات والے آ جاتے ہیں، اور رات والے جب جانے لگتے ہیں صبح کو تو رات والوں کے جانے سے پہلے دن والے آ جاتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ تربیت کرتے ہیں، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے حفاظتی انتظام بھی رکھا ہے کہ حفاظت کے ساتھ وہ تربیت کرتا ہے۔ دنیا میں بھی تربیت کرنے والے تربیت کرتے ہیں، اسی لیے مفسرین نے لکھا کہ تربیت کرنے والوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو تربیت کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو فائدہ پہنچے تربیت کے نتیجے میں، تربیت کرنے والے کو تربیت کے نتیجے میں فائدہ پہنچے، خواہ وہ فائدہ مادی ہو، خواہ دنیاوی ہو، خواہ معنوی اور دینی اور روحانی ہو۔ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، فائدہ سوچتے ہیں،
دینی فائدہ بھی سوچتے ہیں، دنیاوی فائدہ بھی سوچتے ہیں۔ کوئی سیٹ اپنے ہاتھ نیچے اپنے کاریگر کو تیار کرتا ہے تو اپنا فائدہ کہ اس کو میں اپنے پاس تیار کر کے اپنے پاس رکھ لوں گا، کبھی اچانک میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سنبھال لے گا میرا کاروبار، اس لیے اور بھی دیگر مصلحتیں ہوتی ہے۔ استاد اپنے طلباء کی تربیت کرتے ہیں، شیخ اپنے مریدین کی تربیت کرتے ہیں، فائدہ مقصود ہے کہ روحانی فائدہ، آخرت کا فائدہ۔ تو یہ تربیت کرنے والے ہیں۔ ایک تربیت کرنے والا وہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ جس کی تربیت کی جا رہی ہے اسی کا فائدہ، اور وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے، کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ سارے خزانے تو اسی کے پاس ہے، وہ اپنے خزانے میں سے دے رہا ہے تربیت کر کے، لہذا اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اپنے فائدے کے لیے تربیت نہیں کرتا، ماتحتوں کی فائدے کے لیے وہ تربیت کرتا ہے۔ اور جب تربیت ہوتی ہے تو احسان کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ دنیا کے احسان کرنے والے اور تربیت کرنے والے تو مانگنے کی بنیاد پر تربیت کرتے، طلب کی بنیاد پر تربیت کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں۔ وہ بلا طلب کے احسان کرتا ہے، بلا مانگے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں انک انت الوہاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں وہاب نام ہے۔ وہاب کا کیا معنی؟ کثیر العطاء من غیر سوال، بغیر مانگے کثرت سے دینے والا۔ ہم نے کیا مانگا ہے بتاؤ نا؟ اپنے وجود میں آنکھیں، کان، ناک، انگلیوں کے جوڑ، یہ جوائنٹس، یہ اندر کا سارا جو اندر کی فیکٹری ہے، لیور، کڈنی، آنت، چھوٹی بڑی، اوج، یہ مانگا ہے ہم نے؟ کسی نے درخواست دی ہو، ریکویسٹ کی ہو؟ پھر 32 زبان، اور زبان کیسی؟ تیکھا بھی، میٹھا بھی، کڑوا بھی، تورا بھی، پھیکا بھی، کیا شان ہے اس کی! تو وہ بن مانگے دینے والا ہے۔ رزق ہم مانگتے ہیں لیکن ہم جتنا مانگتے اس سے زیادہ دیتا ہے، مصلحت ہے، کسی کو نہیں دیتا، کسی کو لیکن دیتا ہے۔ نعمتیں کتنی دے رہا ہے وہ، جبکہ دنیا والوں کے پاس مانگیں گے وہ احسان کرے گا 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، پھر کنٹالے گا کہ نہیں؟ یہ تو آپ لوگوں کا اردو بول رہا ہوں، کنٹالنا، پختہ ہٹ، ہاں جی چرائے گا، بہانے ہزاروں بنائے گا، وہ اندر ہے لیکن کہہ دے کہ سوئی گیا سے، کہہ دو سو گئے ہیں، بعد میں آئیو، دکان پر جائے گا دیکھے گا نا تو کہیں سے رفو چکر ہونے کی کوشش کرے گا کہ وہ آ رہا ہے، لے تو چابی بیٹا سنبھال لئیو میں جاتا ہوں، کیک مار کر پھوڑ رہا، اس کے آنے سے پہلے روانہ، بیٹا اب بھی ابو تھے نہ چلے گا ابو، لیکن ابو کیوں گئے وہ بیٹے کے تھوڑی پتا ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور وہ ایسا مربی اور محسن ہے کہ ہٹی یعنی کیا کہیں گے وہ فقیر بعض لوگ آتے ہیں سوالی بن کر کے اتنے پورا کرو تو جائیں گے، ایسے فقیروں کو کیا کہتے ہیں؟ سوالی فقیر کہ اجمیر کا ٹکٹ دوں گے تو جائیں گے، نہیں تو نہیں جائیں گے۔ ہاں ایسے بھی آتے ہیں، یہاں ڈال کر کے بیٹھے جب تک کا ٹکٹ نہیں ہوگا وہاں تک نہیں جائیں گے، ایک مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، کیونکہ ان کا قبلہ اجمیر ہی ہے۔ ایسے تو اللہ کو ایسے سوالی پسند ہے جو اللہ سے بار بار مانگے کہ تیرے در سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ میری حاجت پوری نہ ہو، ایسے سوالی اللہ کو پسند ہے۔ اور دنیا میں ایسے سوالی کو پسند نہیں کرتے۔ دنیا والوں کے احسانات ختم ہو سکتے ہیں بالافلاس، وہ خود تنگ دست ہو گیا
اب کیا احسان کرے گا؟ بالذہاب، وہ کہیں اور ملک میں کہیں اور شہر میں چلا گیا اور ابھی ان دونوں کا رابطہ ختم ہو گیا ہے۔ بالموت، دنیا سے چلا گیا۔ لیکن وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کا احسان اور اس کی تربیت کسی بھی حال میں ختم نہیں ہونے والی، الا یہ کہ ہم خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارے تو، معاصی کے ذریعے اور بے دھڑک معاصی کے ذریعے کھلم کھلا، تو پھر وہ بھی تنبیہ کے لیے، ورنہ اس کے ہاں افلاس کا کوئی نام نہیں ہے۔ اس کے یہاں چلے جانے کا وہ ہر جگہ موجود ہے، چلے جانے کا اور رابطے کے ختم ہونے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ موت تو اس کے یہاں ہے ہی نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو اس کا یہ احسان ہے۔ دنیا والوں کے احسانات تربیت کے نتیجے میں ہیں، وہ محدود ہیں، خاص پر ہوتا ہے۔ اس کے احسان اور اس کی تربیت غیر محدود ہے اور عام ہے، کسی کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں۔ جب بات یہ ہے تو وہی رب کہے جانے کے لائق ہے۔ رب حقیقی وہی ہے، مربی حقیقی وہی ہے، کوئی اور مربی نہیں ہے۔ تو پھر اپنی تربیت کو بھی اسی سے مانگے کہ ایسی ہماری تربیت فرما کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو اب اسباب تربیت بھی وہی پیدا کرے گا، اور جہاں ظاہری تربیت ہے وہاں اس نے باطنی تربیت کا بھی انتظام کیا ہے۔ صرف ظاہری تربیت کا انتظام کیا ہو اور باطنی تربیت کا انتظام نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ باطنی تربیت اس لیے کہ روایت میں صاف طور پر ہے نا، مثل الحی مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ انسان روح اور جسم دونوں سے بنا ہوا ہے، تو جسم کے بقا کی جہاں اس نے تربیت کے نتیجے میں انتظام کیا ہے، روحانیت کی بقا کا بھی اس نے تربیت کے نتیجے میں انتظام کیا ہے۔ اور وہ کیا؟ کتاب اللہ۔ یہ کتاب اس نے ہمارے لیے ذخیرے کے طور پر کہ اس کو فالو کرتے رہو گے تو تمہاری روح زندہ رہے گی۔ رسول اللہ کی شخصیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے احادیث مبارکہ، اور اسی اللہ نے احادیث ہم تک پہنچائی اور قیامت تک پہنچائے گا۔ جیسے کتاب اللہ ابھی ہم تک پہنچی ہے بالکل ہو بہو من وعن، اسی طریقے سے احادیث کا بھی ذخیرہ اللہ نے ہر دور میں صحابہ کو محفوظ کروایا، صحابہ نے تابعین کو، پھر اللہ نے ایسے رجال پیدا کیے کہ جنہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ کر کے احادیث کو جمع کر کے ہم تک، اور انشاءاللہ تا قیام قیامت یہ احادیث باقی رہے گی۔ وہی روحانیت کا نظم کیا ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجتہدین فقہائے کرام کو پیدا کیا کہ ہر دور میں احکام چونکہ نئے نئے پیدا ہوتے جائیں گے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ان کے ذریعے سے انہوں نے وہ اصول بنائے جن اصولوں کے ذریعے سے ہر دور کے احکامات نکلتے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رجال اللہ کی بھی کھیپ پیدا کی، اور ہر دور میں رجال اللہ رہیں گے، مشائخ اور دین کے مفکرین اور مبلغین کہ جن کی صحبتوں میں رہ کر کے ہم اپنی روحانی تربیت کروا سکتے ہیں۔ یہ اسی نے نظم کیا ہے، تو اسی سے ہم دعا کریں گے کہ تو ہمیں ہماری ایسی تربیت فرما کہ جس سے تو خوش ہو جائے اور راضی ہو جائے۔ تو پھر کتاب اللہ کا، سنت رسول اللہ کا اور فقہ شریعت کا اور رجال اللہ کے ساتھ رہنے کا اور ان سب چیزوں کے سمجھنے کا موقع بھی وہی عنایت فرمائے گا۔ یہ ہے اس کی شان ربوبیت۔ مزید العالمین پر آئندہ چلیں گے، ایسے ابھی وقت باقی ہے، 7 منٹ باقی ہے، لیکن چلو تھوڑا العالمین پر تھوڑا تاکہ آگے چلتا رہے۔ رب العالمین
یہ تو رب ہو گیا. العالمین، عالم کے معنی جہاں، دنیا، اور عالمین کے معنی بہت سارے جہاں اور بہت سارے دنیا، بہت ساری دنیا. ہمارے علم میں کتنے عالم ہیں؟ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کتنے عالم پیدا کیے ہیں اس کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا. وما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ آپ کے پروردگار کے کتنے عالم، کتنے لشکر، کتنے عالم ہیں وہ صرف وہی جانتا ہے. تو کتنے ہیں؟ واللہ عالم. حضرت مقاتل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 80,000 عالم پیدا کیے ہیں، 40,000 عالم فی البر، خشکی میں، اور 40,000 عالم فی البحر، یعنی تری میں. بعض تابعین سے منقول ہے، جیسا کہ سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 40,000 عالم پیدا کیے ہیں. بعضوں نے کہا 1,000 عالم پیدا کیے ہیں، 600 خشکی میں ہیں اور 400 تری میں ہیں. یہ ہے عالم. لیکن عالم کے بارے میں حقیقت تو آئندہ ہی سناؤں گا. یہ لے کر کے آیا ہوں میں. عجیب، یعنی اللہ کی قدرت ہے عجیب. آج میں پہلی مرتبہ میرے مطالعے میں آیا، اس سے پہلے کئی مرتبہ یہی میں تفسیر کر چکا ہوں کئی جگہوں پر، لیکن یہ بات میں نے کہیں نہیں کہی ہے. آج پہلی مرتبہ میرے مطالعے میں آیا. میری تو عقل جب سے میں نے، اور اسی لیے میں نے لکھ کر کے آپ کو کہ بعینی ہی لکھا ہوا ہی سناؤں گا، ان بزرگوں کے الفاظ میں، میرے الفاظ میں نہیں، کہ اللہ کتنے بڑے ہیں اس سے انداز پتا چلے گا کہ اللہ نے کیا کیا عالم بنائے. خالی اشارہ کر کے چلوں، بس اشارہ. مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ مجھے سمندر میں نیچے جانے کا 2 مرتبہ موقع ملا ہے. سب مرین کے ذریعے جاتے ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے 2 مرتبہ جانے کا موقع ملا ہے دریا میں نیچے، اور 1-1.5 گھنٹہ رہنے کا موقع ملا ہے. میں نے وہاں جو دیکھا ہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن کچھ بیان کیا ہے، وہ آئندہ سناؤں گا تاکہ شوق کے بعد ملے نا تو ذرا اچھا رہتا ہے. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. کوئی چیز بہت شوق اور جذبے کے بعد اب ہفتے تک انتظار رہے گا کہ کیا ہے، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، تو عبادت کا بھی ثواب ملے گا. یہی سوچ رہے گی تو انشاءاللہ تو ہفتہ بھر کی عبادت میں رہیں گے ہم کہ اللہ کی کبریائی کے کیا کیا ہے، چلو سننے جائیں گے. تو اس لیے یہ عبادت کا بھی ثواب ملے گا، شوق کے بعد ملے گا تو محفوظ بھی ہوگا. اور چونکہ وقت بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے، کیونکہ وہاں میں یہاں میں بڑا بسا اوقات ڈفرنٹ رہتا ہے اور وہاں نظر رہتی ہے، اس لیے کچھ سوچنا بھی پڑتا ہے. اس لیے سامنے والوں کو دیکھ لیتا ہوں کہ اوپر نظر جاتی ہے کہ نہیں جاتی، تو سمجھ جاتا ہوں کہ اب مجھے سامنے بھول ہو رہی ہے. تو آئندہ انشاءاللہ چلیں گے. اللہ تعالی رب العالمین کی جو حقیقت ہے اپنے ہمارے دلوں میں اور امت کے دلوں میں بٹھا دے تاکہ اس کی عظمت ہمارے دلوں میں واضح. اور یہ جو دیکھتے وہ کوئی غلط نہیں کرتے، وہ مجھ پر احسان کر رہے. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. غلط نہیں کر رہے، احسان ہے مجھ پر کہ یاد دلا رہے. چونکہ بسا اوقات آدمی بولنے چڑھتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا ہے، حالانکہ میں نظر سامنے رکھتا ہی ہوں، لیکن بسا اوقات جیسے ایک مرتبہ 3 منٹ اوپر ہو گئے تھے. اور وقت کی رعایت کرنا یہ میری عادت ہے، چونکہ سب کے تقاضے ہوتے ہیں، اس لیے وقت کی رعایت کے ساتھ چلتے ہیں تو مجھے بھی اچھا، آپ لوگوں کو بھی اچھا رہتا ہے. اللہ کچھ کوتاہی ہو تو معاف کر دینا، آپ لوگ بھی انشاءاللہ اللہ بھی معاف کر دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا
ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اس کہنے سننے کو قبول فرما، عالمی سطح پر قبول فرما. اے اللہ اخلاص نصیب فرما. اے اللہ ریاکاری سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ آپ کی رضا کے فیصلے فرما. ہم سب کے لیے، ہماری قیامت تک کی نسلوں کے لیے رضا کا فیصلہ فرما. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تو نے ہمارے علم کے مطابق جو ظاہر میں ہے ہمارے مظلوم بھائیوں کے لیے آسانی فرما دی. الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ ونعمتہ تتم الصالحات. اے اللہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے سہولت فراہم فرما. اے اللہ ہمیشہ کے لیے انہیں فتح مبین نصیب فرما. اے اللہ، اے اللہ تیری حکمتیں کیا ہیں، مصلحتیں کیا ہیں، اے اللہ تو ہی جانتا ہے، لیکن ہم کمزور ہیں. اے اللہ ہم کمزور ہیں اور ہم گنہگار بھی ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، لیکن اے اللہ اب کبھی بھی ہمارے مظلوم بھائیوں پر ظلم نہ ہو، اس کا فیصلہ فرما. اے اللہ اب ان کی آبادی کے سارے وسائل اسباب اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے خزانے غیب سے پیدا فرما. اے اللہ انہیں فتح مبین نصیب فرما. دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور فرما، مزید مجبور فرما. اے اللہ آپ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے. اے اللہ ظالم دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور فرما. اے اللہ مٹی پلید فرما. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما. اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما. اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما. اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل سے شفا نصیب فرما. اے اللہ، اے اللہ رضوان بھائی کے گھر والے بیمار ہیں، اے اللہ شوکت بھائی نے بیمار کے لیے دعا کرنے کا کہا ہے، ڈاکٹر نے 24 گھنٹے کا وارنٹ دیا ہے. اے اللہ ساری شفاؤں کے مالک آپ ہی ہیں. اے اللہ شفا دینے والی ذات آپ ہی کی ہے، اسباب اختیار کرنا بندے کا کام ہے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ان مریضوں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما. سارے بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما. اے اللہ مقروضین کے قرض کی ادائیگی کے غیب سے فیصلے فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہمارے جو بھائی اے اللہ جیلوں میں بند ہے، اپنے فضل سے اے اللہ باعزت انہیں بری فرما. اے اللہ اپنے فضل سے انہیں باعزت بری فرما. اے اللہ اپنے فضل سے انہیں باعزت بری فرما. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ اس مسجد کو، مسجد کے آباد کرنے والوں کو، ان کی قیامت تک کی نسلوں کو، اے اللہ یہ پورا علاقہ مسلمانوں کا بہت بڑا علاقہ ہے، ان سب کو اور سب کی قیامت تک کی نسلوں کو
اور شہر میں بھی اے اللہ مسلمانوں کی ایک کثیر آبادی ہے، سب کو اور ان کی قیامت تک کی نسلوں کو اے اللہ اپنے فضل سے عالمی سطح پر قبول فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے آباد کرنے والوں کی، ان کی قیامت تک کی نسلوں کی، یہ پورے علاقے کی، ان کی قیامت تک کی نسلوں کی، شہر کے باقی سارے مسلمانوں کی اور ان کی قیامت تک کی نسلوں کی اے اللہ پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے املاک کی حفاظت فرما، اے اللہ گھروں کی حفاظت فرما، کاروبار کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دشمن کو ظلم کرنے سے روک دے، اے اللہ دشمن کا ہاتھ ظلم کرنے سے پکڑ لے، اے اللہ دشمن کو ظلم کرنے سے روک لے۔ اے اللہ اس ملک میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ایمان کی، اسلام کی، اخلاق کی، اعمال کی، علوم نافعہ کی، اے اللہ شاعر اسلام کی، اوقاف کی، اے اللہ مسلمانوں کے جان کی، مال کی، عزت کی، عفت کی، اے اللہ گھروں کی، املاک کی، اے اللہ اپنے فضل سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کو مانگا وہ سب ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت چاہی ان سب سے ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهل۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم۔